میں 15 سال کی تھی جب ایک روز میرے ابو بڑے ہی غصے میں گھر آئے اور میری امی کو مارنے لگے۔ امی نے مارنے کی وجہ پوچھی تو ابو نے اپنی جیب سے کچھ تصویریں نکال کر میری امی کی طرف پھینک دی، اور وہ تصویریں میں تو نہیں دیکھ سکی تھی، مگر ان تصویروں کی دیکھ کر میری امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ میرے ابو سے معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ امی کس بات کی معافی ابو سے مانگ رہی ہیں، مگر ابو تھے کہ ان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ابو میری امی کو ایک بد کردار اور کہہ رہے تھے اور بات اب طلاق تک آ چکی تھی۔ میری امی میرے ابو کے قدموں میں بیٹھ کر کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں اپنی بیٹی کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ مگر اگلے ہی لمحے میرے ابو نے امی کو 3 بار طلاق دے کر فارغ کر دیا تھا۔ ابو یہ کہہ کر گھر سے باہر چلے گئے تھے اور جاتے وقت کہہ گئے تھے کہ جب میں واپس آؤں تو تم ماں بیٹی مجھے اس گھر میں نظر مت آنا۔ امی اس گھر سے جانے کے لیے اپنا اور میرا سامان پیک کر رہی تھی اور میں تو یہی سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا۔ ہم تو اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے، ابو اور امی ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، پھر وہ امی کو طلاق کیسے دے سکتے تھے؟ میں جب سے پیدا ہوئی تھی مجھے ہر سہولت میسر تھی، میری ہر خواہش پوری کی گئی تھی۔ خیر ابو کا گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم دونوں ماں بیٹی رکشے میں بیٹھ کر بس اسٹیشن پہنچ گئی تھی اور پھر وہاں سے امی نے کراچی کی ٹکٹ خرید لی تھی۔ مجھے شروع سے ہی کراچی جانے کا بہت شوق تھا۔ آج میری خواہش تو پوری ہو رہی تھی، مگر ایسے حالات میں کہ آنکھوں سے آنسو ہی ٹپ کے جا رہے تھے۔ میرا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا کہ نہ جانے ہم ماں بیٹی کہاں قیام کریں گی، سر ڈھکنے کے لیے جگہ ملے گی، پھر یا سڑک پر ہی سونا پڑے گا۔ مجھے گہری سوچ میں غرق دیکھ کر امی کہنے لگی، کیا بات ہے کومل، کیا سوچ رہی ہو؟ میں بولی، امی میں تو سوچ رہی تھی کہ ہم شکارپور جائیں گے، آپ کے والدین کے گھر، مگر آپ نے تو حیدرآباد سے سیدھا کراچی جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولی، ہم کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ اگر میں تمہیں تمہاری نانی اماں کے گھر لے جاتی تو کیا ہوتا؟ وہاں کون سا میرے والدین زندہ موجود ہیں؟ تم مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتے۔ اس گھر میں تو میرے 3 بھائیوں کی بیویاں ہیں جو ہم دونوں کو وہاں پر ملازمہ بنا لیں گی۔ میں نے ایسی زندگی تو نہیں سوچی تھی تمہارے لیے۔ ہاں، اگر میں اکیلی ہوتی تو اپنے بھائیوں کے جھوٹے برتن دھونے میں مجھے کوئی آر محسوس نہ ہوتی۔ میں نے اپنی ماں کی جانب بڑے غور سے دیکھا۔ یہ کتنی عظیم عورت تھی، اس نے میرے لیے کتنی قربانی دی تھی، لیکن پھر اس کو میرے ابو نے طلاق کیوں دے دی؟ ابو نے بہت غلط کیا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد کراچی گیا تھا، ہم دونوں وہاں پر اتر گئی تھی۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بولی، امی ہم کہاں جائیں گے؟ امی نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور رکشے کو ہاتھ کے اشارے سے روک لیا تھا۔ نہ جانے ہم کس منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ امی نے رکشے والی کو ایک ایڈریس سمجھا دیا تھا۔ میں نے حیرت سے امی کی جانب دیکھا تھا کہ امی کو ایڈریس ایسے معلوم تھا۔ ہم ایک گنجان آباد سے علاقے میں آ گئے تھے۔ امی نے رکشے والی کو کرایہ دیا اور ایک گھر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ پر اسرار لگ رہی تھی۔ گھر کے دروازے پر ایک مرد کھڑا تھا جو امی کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا، آپ نے ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ پھر اس نے امی کی جانب گھر کی چابیاں بڑھا دی تھی۔ امی نے مسکرایا، وہ چابیاں تھام لی تھی۔ امی کہنے لگی، اب تو ہم آپ کے شہر آ گئے ہیں، آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ وہ آدمی مسکرا کر امی کو دیکھ رہا تھا۔ میں ان باتوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتی تھی، میں رویوں کو بڑے خاص انداز سے جانتی تھی۔ وہ آدمی جانے لگا اور پھر رک کر بولا، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ امی نے سر ہلا دیا اور گھر کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ یہ گھر میرے ابو کے گھر سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ یہاں کا فرنیچر دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ امی مسکرا رہی تھی۔ میں بولی، امی یہ کس کا گھر ہے اور یہ آدمی کون تھا؟ امی کہنے لگی، آدمی جو کوئی بھی تھا، اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ آدمی بہت سے کھانوں کے ساتھ لوٹا تھا جو امی نے دروازے سے ہی پکڑ لیے تھے اور اسے واپس بھیج دیا۔ مجھے بے انتہا بھوک لگی تھی، اس لیے جیسے ہی امی نے کھانا پلیٹوں میں ڈالا میں نے فوراً اسے ہاتھ دھو کر ان کے پاس آ گئی تھی۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، میں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ میں امی کے مطمئن سے چہرے کی جانب دیکھتی رہی
امی مجھ سے یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ ہمیں بہت ہی سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ کھانے کو بھی ملے یا نہ ملے، جبکہ یہاں قدم رکھتے ہی ہماری رہائش کا بھی انتظام ہو گیا تھا اور ساتھ ہی بھی ہمیں بہترین کھانا بھی مل گیا تھا۔ امی یہ سب جان بوجھ کر کہہ رہی تھی، یہ سب باتیں سوچ سوچ کر میں پریشان ہوتی جا رہی تھی، مگر پھر ہم دونوں کی زندگی نے بہت سے موڑ لیے۔ امی ایک ملازمت کرنے لگی تھی۔ میں نے ان سے ملازمت کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ ایک سکول میں جاب ملی ہے۔ میں نے بھی سچ مان لیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہوں گی۔ چند دن گزرے تو امی نے میرا داخلہ ایک بہت ہی اچھے اور مہنگے سکول میں کروا دیا، جس کی فیس سن کر ہی میں حیران رہ گئی تھی۔ ایک ایسی لڑکی جس کی ماں ایک چھوٹے سے سکول میں ٹیچر ہو، وہ اتنی بڑی فیس کیسے ادا کر سکتی تھی؟ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ میں اتنے بڑے سکول میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے اپنے چھوٹے سے سکول میں داخل کروا دیں، میں آپ پر بوجھ بننا نہیں چاہتی۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی، تم اپنے ننھے سے دماغ پر زیادہ زور مت دو، میں جو کہہ رہی ہوں وہ سوچ سمجھ کر ہی کر رہی ہوں، میں تمہیں بہت کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں بولی، امی مگر آپ میری فیس کہاں سے پوری کریں گی؟ امی کہنے لگی، تم اس بات کی ٹینشن مت لو۔ میں امی کی بات ہو گئی۔ اب میں بہترین سکول میں پڑھنے لگی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کا لائف سٹائل بالکل بدل گیا تھا۔ امی کے پاس نہ جانے کہاں سے بہت سارے پیسے آ رہے تھے، وہ خود بھی بہترین لباس پہنتی اور میرے لیے بھی بہت اچھے اچھے کپڑے لیتی تھی۔ ایک دن امی سکول گئی مگر انہیں واپسی پر بڑی دیر ہو گئی تھی۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ امی دوپہر 2 بجے تک گھر واپس آ جایا کرتی تھی، مگر آج گھر کا دروازہ بند تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ میرے پاس گھر کی اضافی چابی موجود تھی۔ بھوک سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ فریج میں چیزیں بھی پڑی تھی مگر کچھ کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں امی کی فکر میں ہی گلتی چلی جا رہی تھی۔ میں امی کی واپسی کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور رات کے 8 بج گئے تھے مگر امی واپس نہیں آئی تھی، اور پھر جب 10 بج گئے گھر کا دروازہ کھولنے کی آواز آنے لگی تھی۔ میں باہر کا دروازے کے پاس پہنچ گئی تھی۔ سامنے ہی امی کھڑی تھی، وہ بہت ہی زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ میں نے آج پھر ان کے پیچھے اسی آدمی کو دیکھا تھا جس نے ہمیں اس گھر کی چابیاں دی تھی، وہ دروازے سے ہی واپس لوٹ گیا تھا۔ امی مسکراتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، تب میں پھٹ پڑی تھی۔ میں بولی، امی آپ کہاں رہ گئی تھی؟ میرا کچھ تو خیال کیا ہوتا، میں کب سے آپ کے انتظار میں پاگل ہوئے جا رہی ہوں۔ امی کہنے لگی، کومل اتنے بڑے بڑے آنسو بہا کر میری خوشی تو خراب مت کرو۔ آج مجھے گھر آنے میں اتنی دیر اس لیے ہو گئی کیونکہ مجھے ایک بہت ہی بڑے ہوٹل میں مینیجر کی جاب مل گئی تھی۔ اب ہمارے دن پھر جائیں گے، میری تنخواہ بہت اچھی ہو جائے گی اور میں دنیا جہاں کی تمام نعمتیں لا کر تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گی۔ میں بولی، امی آپ نے پہلے ہی مجھے کسی چیز کی کوئی کمی ہونے نہیں دی۔ امی بہت خوش لگ رہی تھی۔ خیر مجھے اس بات کی رتی برابر بھی خوشی نہیں ہوئی تھی کیونکہ امی نے مجھے بتایا تھا کہ اب وہ ہر رات لیٹ واپس آیا کریں گی۔ اسکول میں 2 بجے چھٹی ہو جاتی تھی مگر ہوٹل میں رات کو 8 یا 10 بجے تک ڈیوٹی دینی ہوگی، اسی لیے انہوں نے میرے لیے ملازمہ کا انتظام کر دیا تھا۔ اس بات پر میں نے احتجاج بھی کیا تھا کہ امی پہلے مجھ سے میرا باپ چھین لیا گیا ہے اور اب ماں بھی دور ہو جائے گی، میں ایک ملازمہ کے ساتھ ساری زندگی کیسے بسر کروں گی؟ امی کے چہرے پر آج پہلی بار مجھے کرب نظر آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں نے تم سے تمہارا باپ نہیں چھینا، تم اپنے باپ کے لگائے گئے الزامات کو سچ مانتی ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، امی میں آپ پر کبھی بھی شک نہیں کر سکتی، میں تو بس آپ کی اس جاب کی وجہ سے پریشان ہوں۔ امی چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ وہ میرے لیے ماضی کی باتیں تازہ کر گئی تھی۔ مجھے آج وہ دن یاد آ رہا تھا جب ابو نے امی کو طلاق دی تھی۔ ابو نے امی سے کہا تھا کہ تم بد کردار عورت ہو، اور وہ تصویریں کس کی تھی جو امی نے اسی وقت جلا دی تھی۔ جب سے ہم کراچی آئے تھے تب سے امی کے رنگ ڈھنگ بدل گئے تھے۔ امی تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ پھر وہ کون تھا جو ہمارے لیے سب کچھ کر رہا تھا؟ وہ آدمی کون تھا جو امی کے ساتھ مجھے اکثر نظر آتا تھا؟ اب میں جوان ہو چکی تھی اس لیے میری سوچ کا پیمانہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ دل میں ایسے خیال بھی آ رہے تھے جن کو سوچ کر ہی میں جاتی تھی۔ اب زندگی کا نیا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ امی بہت مصروف رہنے لگی تھی۔ میرے میٹرک کے امتحانات تھے تو سر گجانے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا، اتنے دن گزر جاتے تھے
امی کے ساتھ تفصیل سے بات ہی نہیں ہو پاتی تھی۔ میرے امتحان ختم ہوئے تو ایک دن امی جب کام سے واپس آئیں تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ میں بولی امی آپ یہ جاب چھوڑ دیں، میرا آپ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ تب امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کومل تمہیں علم ہے کیا؟ دوسرے ممالک میں جب بچے اپنے امتحان سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ وقت گزاری کے لیے چھوٹی موٹی جاب کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح ان کے پاس جاب کرنے کا ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں یہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے تو بتاؤ، میں تمہارے لیے ہوٹل میں جاب دلوا دوں گی۔ مجھے بھی امی کے ساتھ ہوٹل میں جاب کرنے کا شوق تھا، اسی لیے میں نے حامی بھر لی تھی۔ اور وہ بولی امی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میری بات امی خوش ہو گئی تھی۔ اب میں امی کے ساتھ ہوٹل آنے لگی تھی۔ وہ یہاں مینیجر تھے، سب ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ میرے پاس کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، اسی لیے مجھے ویٹر کی جاب مل گئی تھی۔ میں بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا کرتی تھی۔ زندگی کا ایک نیا پہلو میرے سامنے کھلا تھا۔ یہاں پر کام کرنے والی بہت سی لڑکیاں مجبور تھیں، ایسی لڑکیاں بھی تھیں جو اپنے گھروں کے واحد کفیل تھیں۔ میری بہت سی لڑکیوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی، ہم سب مل کر لنچ کیا کرتی تھی۔ امی بھی میری کارکردگی سے بہت خوش تھی۔ وہ کہتی تھی بیٹی مجھے اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ تم سب ساتھ گل مل گئی ہو، تم کسی پر راب نہیں جھاڑتی کہ تم ایک مینیجر کی بیٹی ہو۔ امی کی باتیں سن کر میں بھی مسکرا دیتی تھی۔ ایک دن امی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کومل آج صفائی والی ملازمہ نہیں آئی اور ہمیں فوری طور پر 10 نمبر کمرہ صاف چاہیے، تم اس کی صفائی کر دو گی؟ میں کسی اور کو نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میری خود کی بیٹی یہاں موجود ہے۔ میں بولی جی امی میں کر دوں گی۔ میں جانے لگی تو امی نے میرا ہاتھ پکڑ مجھے روک لیا اور کہنے لگی بیٹی اس بارے میں کسی کو مت بتانا۔ مجھے امی کی اس بات نے حیران کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ صفائی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر امی ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ میں امی سے کمرے کی چابیاں لے کر اندر چلی گئی تھی۔ میں بڑے سکون سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جب اچانک سے اندھیرا چھا گیا اور تبھی مجھے کسی کے سخت ہاتھیوں کی گرفت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ میرے لبوں پر رکھ کر میری چیخ دبا دی گئی تھی۔ پھر مجھ پر قیامت بیت گئی تھی اور باہر کسی کو علم بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ آدمی جس نے میری زندگی برباد کر دی تھی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد میں کمرے سے باہر آئی، میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ امی نے مجھے دیکھا تو ہاتھ سے پکڑ کر ایک الگ کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ بولی کیا بات ہے، تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے روتے ہوئے امی کو ساری بات بتا دی تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ امی کو جب اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ پورے ہوٹل کو سر پر اٹھا لیں گی، سی سی ٹی وی کیمرے کا سارا ریکارڈ چیک کریں گی کہ آخر اس کمرے میں مجھ سے پہلے کون کیا تھا۔ وہ میرے مجرم کو سخت سے سخت سزا دلوائیں گی۔ مگر امی نے میری بات سنتے ہی میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور پھر کہنے لگی کومل تمہیں میری سر کی قسم ہے، اس بات کو بھول جاؤ۔ اگر یہ بات کھل گئی تو ہمارے ہاتھ سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آئے گا، ہم دونوں رسوا ہو کر رہ جائیں گی۔ لوگ مجرم کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے بلکہ تم سے ہی سوال جواب کریں گے کہ آخر تم اس کمرے میں کیوں گئی تھی۔ امی کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئی تھی، اس لیے چپ ہو گئی۔ امی نے ہوٹل میں میری طبیعت خرابی کا بہانہ کیا اور مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی تھی۔ انہوں نے میرا میڈیکل کروایا جس سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ میں بولی ہمیں پولیس اسٹیشن چلنا چاہیے۔ امی کہنے لگی وہ تم سے ایسے ایسے سوال کریں گے تم شرم سے پانی پانی ہو جاؤ گی، بہتر ہے چپ ہو جاؤ۔ ہم دونوں ماں بیٹی گھر آ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور لیٹ کر اپنی بے بسی کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ میں کتنی بے بس تھی کہ مجرم کو یہ سب کرنے سے روک نہیں پائی، پھر اب میں اسے سزا بھی نہیں دلوا پائی تھی۔ وہ آزاد گھوم رہا تھا، اگر میں آواز اٹھاتی تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا، مگر میں کیا کرتی؟ امی نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں خود اس بات کا پتہ کرواؤں گی اور مجرم کو سزا دلواؤں گی۔ بس تم صبر کرو اور اپنے حق میں بہتری کی دعا کرو۔ میں ہر نماز میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے یہی فریاد کرتی تھی کہ میرے مجرم کو سخت سے سخت سزا دینا اور اس کو میرے سامنے بے نقاب کر دینا۔ کہاں جانتی تھی کہ مجرم کی اصلیت جاننے کے بعد میں رشتوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دوں گی۔ ایک رات میں تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو میرے دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی امی کے کمرے میں جاؤں اور ان سے باتیں کروں اور ان کو بتاؤں کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ اسی لیے میں امی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں دروازے تک پہنچی تھی کہ مجھے اندر سے مردانہ آواز سنائی دی تھی،
میرے بڑھتے ہوئے قدموں ایک دم سے رک گئے تھے۔ اس وقت امی کے کمرے سے مردانہ آواز آنا نارمل بات نہیں تھی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو سانس لینا بھول گئی تھی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی مرد موجود تھا جس نے میری ذات کی دھجیاں اڑا دی تھیں، اور ساتھ وہ آدمی بھی تھا جس نے پہلے دن اس گھر کی چابیاں امی کے ہاتھ میں رکھ دی تھی، اور پھر اس کے بعد تو وہ بہت سے موقعوں پر مجھے امی کے ارد گرد نظر آیا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے امی کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی تھی۔ جب ان تینوں کی نظریں مجھ پر پڑی تو وہ گھبرا گئے تھے۔ میں اپنے مجرم کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور پھر اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ میں چیخ کر بولی، تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ دوسرا آدمی میرے مجرم مارتا ہوا گریبان سے پکڑ کر باہر لے کے آیا تھا، جبکہ اب کمرے میں اور میری امی ہی رہ گئی تھی۔ امی مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں بولی، یہ آدمی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ رات کے 2 بج رہے ہیں اور پھر یہ میرا مجرم، آپ نے اس کا حشر نشر کیوں نہیں کیا؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جبکہ مجھے آج اپنی امی کے چہرے سے، ان کی آنسو سے اور ان کے وجود سے بے تحاشا نفرت ہو رہی تھی۔ امی کہنے لگی، کومل، میری شادی بہت کم عمری میں ہوئی تھی۔ میں تب تک 15 برس کی تھی جب مجھے تمہارے ابو کی دلہن بنا کر رخصت کر دیا گیا تھا۔ میں اپنے والدین کے گھر پر چھوڑ دینے پر ناراض تو تھی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ جیسے میرے والدین نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ میرے والدین بہت امیر تھے، مگر انہوں نے مجھے کوئی لمبا چوڑا جہیز نہیں دیا تھا، بس نارمل سامان دیا تھا۔ اس بات کا دکھ تمہارے ابو کو بہت تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگا، میں نے تم سے شادی صرف پیسے اور جہیز کی خاطر کی تھی، مگر تم تو خالی ہاتھ میرے متھے مار دی گئی ہو۔ تم اپنے والدین کے گھر جاؤ اور گاڑی کا مطالبہ کرو۔ میں نے تمہارے باپ ارشد کو منع کیا کہ یہ سب مناسب نہیں ہے، مگر اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دے دی تھی۔ پورن ابو کے پاس گئی اور انہیں ساری بات بتا دی۔ ابو کہنے لگے، بیٹی مجھے معاف کر دینا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو تمہارے لیے ایسے آدمی کو چن لیا۔ چپ رہی تو ابو بولے، اگر میں تمہارے شوہر کی بات آج مان لی تو وہ تمہیں بقائرن بنا دے گا اور عمر بعد تم سے چیزیں منگواتا رہے گا۔ میں اور تمہاری ماں تو اس کے مطالبات پورے کرتے کرتے مر جائیں گے، اور ہمارے انتقال کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارے بھائی یہ سب کر لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تب تمہاری زندگی تمہارا شوہر جہنم بنا دے گا۔ تم آج ہی اس کو جا کر انکار کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، مگر بات سچ میں طلاق تک جا پہنچی تو ابو نے اس کے مطالبات مان لیے۔ تمہارا باپ تمہیں جو بھی عیش کرواتا تھا وہ تمام چیزیں میرے باپ کے گھر سے آئی ہوئی تھی۔ پھر امی ابو کا انتقال ہو گیا۔ پھر ایک دن ارشد نے لمبی چوڑی لسٹ مجھے تھما کر مجھے میرے بھائیوں کے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا تو ارشد نے مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا کر طلاق دے دی، اور وہ تصویریں تو اس دن میں نے جلا دی تھی، وہ ارشد نے میری اور کسی غیر مرد کی ایک ساتھ بنائی ہوئی تھی۔ وہ سب جھوٹی تھی۔ وہ مجھے اور میرے بھائیوں کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا، مگر میں اب تھک چکی تھی، اس لیے میں نے وہ تصویریں جلا دی جس پر تمہارے باپ نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ یا میں نے اپنے بھائیوں کو فون کر کے بتایا تو وہ بولے کہ ہمارے پاس مت آنا، اس لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں رہنے کو جگہ ملے گی بھی یا نہیں، مگر تبھی مجھے ایک انجان نمبر سے فون آ گیا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ یہ تو ہمارا بہت پرانا ملازم ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے والد نے مرنے سے پہلے کراچی والا گھر میرے نام کر دیا تھا، اور ساتھ ہی کراچی شہر 2 دکانیں بھی میرے نام کی تھی۔ میرے والد نے میرے بھائیوں سے چھپ کر یہ جائیداد میرے نام کی تھی، ورنہ میرے بھائی بہت سخت تھے۔ میں نے والد کے ملازم سے مکان کی چابیاں لے لی تھی، اور دکان کا کرایہ بھی مجھے وہی لا کر دیتا تھا۔ میں نے دکانوں کے کرائے سے تمہیں اچھے اسکول میں تعلیم دلوائی تھی۔ تمہارے ساتھ جب یہ سانحہ ہوا تو میں ڈر گئی تھی اور تمہیں اسی لیے خاموش رہنے کا کہا تھا، کیونکہ وہاں کی چابیاں تو صرف میرے پاس موجود تھی۔ پھر تم سے پہلے وہاں پر کون جا سکتا تھا؟ میں نے خفیہ طور پر تحقیقات کی تھی اور اپنے والد کے ملازم شبیر کو یہ کام سونپ دیا تھا۔ آج وہ تمہاری مجرم کو میرے سامنے لے آیا تھا۔ یہ تمہارے سگے باپ کا بھیجا آدمی تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میرے باپ نے میرے نام جائیداد کی تھی، اور میں اس کے بغیر بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ اس سے سب برداشت نہیں ہوا۔ وہ مجھے بے سکون کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی ہی بیٹی کی عزت خراب کروا دی، فقط اس لیے کہ مجھے نیچے دکھا سکے۔ میں امی کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ امی نے مجھے بتایا کہ میرے مجرم کو انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اگلی صبح میں تھانے گئی تھی تاکہ امی کی باتوں کی تصدیق کر سکوں۔
امی کا ایک ایک حرف سچا تھا، وہ آدمی میرے باپ کا ہی بھیجا ہوا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ کوئی انسان اس حد تک بگڑ سکتا ہے۔ میرے مجرم کو قانون نے سزا دی اور باپ کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی۔ وہ حالت زدہ ہو کر بستر پر پڑا ہے اور اس کا پریشان حال کوئی نہیں ہے۔ میرے مجرموں کو تو سزا مل گئی ہے، مگر میں جو بے سکون اور پریشان ہوں، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ جب میرا سگا باپ جو میرا محافظ تھا وہی غدار نکلا تو پھر کسی اور پر بھروسہ کیسے ممکن ہے؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ اس میرے ساتھ ظلم کیوں کیا؟ میں تو اس کی سگی بیٹی تھی، اور بیٹیوں کو تو لوگ جان سے زیادہ پیار دیتے ہیں۔ میں اپنے دل کا بوجھ اتارنا چاہتی ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کے پاس جانا چاہیے یا اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔